بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دروس البلاغہ الباب الخامس فی الاطلاق والتقیید، سبق نمبر 9 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم بدل کے ذریعے سے تقیید کے بارے میں پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، والبدل یکون لزیادت التقریر والایضاح نحو قدیم ابن علی فی بدل الکلی وسافر الجند واغلبہ فی بدل البعض ونفعنی الاستاذ علمہ فی بدل الاجتماعی۔ ترجمہ دیکھ لیں، اور بدل تقریر اور وضاحت میں اضافے کے لیے ہوتا ہے، جیسے کہ قدیم ابن علی یہ بدل الکل میں ہے، اور سافر الجند اغلبہ یہ بدل البعض میں ہے، اور نفعنی الاستاذ علمہ یہ بدل اجتماع میں ہے۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے۔ اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ حکم مطلق ہوتا ہے، حکم مقید ہوتا ہے۔ حکم کو مقید کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ توابع کے ذریعے سے آپ حکم کو مقید کریں۔ توابع کی مختلف قسمیں آپ نے گزشتہ سبقوں میں پڑھ لی ہے۔ توابع کی آخری قسم جس کے ذریعے سے حکم کو مقید کیا جاتا ہے وہ بدل ہے، جس کے بارے میں ہم آج کے سبق میں پڑھیں گے۔ بدل کی تعریف کیا ہے؟ بدل کی تعریف آپ یہ سمجھ لیں کہ بدل وہ تابع ہے کہ مطبوع کی طرف جس چیز کی نسبت کی گئی ہے بعینہ اسی چیز کی نسبت تابع کی طرف کی گئی ہو، مگر اس نسبت میں مقصود بدل ہو، مبدل منہ مقصود نہ ہو، اس کو کہا جاتا ہے بدل۔ اور یہ جو مبدل منہ ہے یہ بطور توطیہ اور تمہید کے ذکر کیا جاتا ہے، مطلب یہ کہ بطور ایک تمہید کے، اور اصل جو ہے اصل چیز وہی ہوتی ہے جو کہ بدل ہوتا ہے، جس کو آپ تابع بھی کہتے ہیں۔ اصل بتانا وہی ہوتا ہے، تو صرف جیسے ہوتا ہے نا کوئی بات آپ شروع کرتے ہیں تو شروع کرنے کے اندر آپ ایک بطور تمہید کے لیے اور ابتدائی باتیں آپ ذکر کرتے ہیں، تو یہ جو مبدل منہ کی حیثیت ہے یہ اسی تمہید والی حیثیت ہوتی ہے۔ اب یہ بدل ایسا تابع ہے جس کے ذریعے سے مطبوع یعنی مبدل منہ کو مقید کیا جاتا ہے، اور اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو مبدل منہ ہے اس میں مزید وضاحت ہو جائے، مزید تقریر، تو تقریر میں اور وضاحت میں مزید اضافے کے لیے اس بدل کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اب بدل کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ بدل کی 4 قسمیں ہیں، لیکن یہاں پر جو کلام فصیح ہے اس کے اندر بدل کی 3 قسمیں شمار کی جاتی ہیں، بدل الکل، بدل البعض اور بدل الاجتماع۔ جو چوتھی قسم ہے بدل الغلط، اس کو یہاں پر ذکر نہیں کیا جاتا ہے کیونکہ فصیح کلام کے اندر بدل الغلط یہ استعمال نہیں ہوتا ہے۔ پہلے نمبر پر ہے بدل الکل۔ بدل الکل کی تعریف اس طریقے سے کی گئی ہے کہ بدل الکل میں بدل اور مبدل منہ دونوں کا مصداق ایک ہو، اور جو مقصود ہو، مقصود یہ ہے کہ مبدل منہ کی زیادتی تقریر اور وضاحت ہو۔ جیسے کہ اس کی مثال ہے قدیم ابن علی۔ اب اس میں دیکھیں یہ جو ابنی ہے یہ مبدل منہ ہے، اور یہ جو علی ہے یہ بدل ہے، اور جو ابنی کا جو مدلول ہے بعینہ علی اسی کا وہی مدلول ہے، جو مصداق ابنی کا ہے وہی مصداق علی کا ہے۔ تو پھر یہاں پہ علی کو ذکر کیوں کیا گیا ہے؟ تو علی کو یہاں پہ جو بدل کو ہم لے کر آ رہے ہیں تو اس سے مقصود صرف ابنی بیٹے کی وضاحت کرنا مقصد ہے، کیونکہ ممکن ہے اس کے اور بھی کچھ بیٹے ہوں، تو یہ اپنے اس بیٹے کی وضاحت کر رہا ہے کہ میرا وہ بیٹا ہے جو کہ علی ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے بدل البعض۔ بدل البعض یہ وہ بدل ہوتا ہے جو اپنے مبدل منہ کا ایک حصہ ہوتا ہے، پورا مصداق نہیں ہوتا ہے۔ اب اس کی مثال جو ہے وہ ذکر کی ہے، سافر الجند اغلبہ۔ جند یعنی لشکر نے سفر کیا، اور سفر سارے لشکر نے نہیں کیا بلکہ اغلب اس کا جو غالب حصہ تھا اس نے سفر کیا۔ تو یہاں پہ دیکھیں جند یہ مبدل منہ ہے اور اغلبہ یہ اس کا بدل ہے، اور یہ جو اغلبہ ہے یہ اپنے مبدل منہ کی وضاحت کر رہا ہے، اور ساتھ ساتھ اس میں اس بات کے اوپر بھی دلالت ہو رہی ہے کہ سارے لشکر نے سفر نہیں کیا بلکہ بعض لشکر نے سفر کیا ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے بدل الاجتماع۔ بدل الاجتماع کی تعریف یہ ہے کہ یہ وہ بدل ہے جس کا مبدل منہ سے کچھ لگاؤ اور تعلق ہو، جیسے کہ اس کی مثال ہے نفعنی الاستاذ علمہ۔ مجھے استاد نے یعنی اس کے علم نے نفع دیا۔ اب یہاں پہ دیکھیں الاستاذ یہ مبدل منہ ہے اور علمہ یہ اس کا بدل ہے، اور یہ جو علمہ ہے یہ اپنے استاد مبدل منہ کی وضاحت کر رہا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ جو بدل ہے اس بدل کا مبدل منہ سے ایک لگاؤ اور تعلق ہے۔ تو دیکھیں یہ بتا رہے ہیں کہ بدل یکون اس کے ذریعے سے جو تقریر کی جاتی ہے یہ کس لیے آتا ہے؟ غرض اس میں ہوتی ہے زیادتی تقریر اور وضاحت، جیسے کہ قدیم ابن علی یہ مثال ہے بدل الکل کی، اور اسی طریقے سے سافر الجند اغلبہ یہ مثال ہے بدل البعض کی، اور نفعنی الاستاذ علمہ یہ مثال ہے بدل الاجتماع کی۔ اور چوتھی قسم میں آپ کو بتا چکا ہوں بدل الغلط، یہاں پہ کلام فصیح میں استعمال نہیں ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی 5واں باب فی الاطلاق والتقیید یہاں تک مکمل ہو گیا ہے۔ اب اس کے بعد انشاءاللہ 6واں باب فی القصر شروع کریں گے۔